بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو آج کل مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے 100 موضوع 500 داستان، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 9۔ اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں دو ابواب ہم پڑھیں گے۔ پہلا باب جس کا عنوان ہے بے نیازی، باب نمبر 15، اور دوسرا باب نمبر 16 جس کا عنوان ہے بخل۔ اور ہم پیج نمبر 94 سے لے کے پیج نمبر 106 تک اس نشست میں صفحات کا مطالعہ کر لیں گے۔ آئیے سب سے پہلے باب نمبر 15 کا آغاز کرتے ہیں جس کا عنوان ہے بے نیازی۔ ارشاد خداوند کریم ہے، سورہ ہجر آیت نمبر 88، لا تمدن عینک الی ما متعنا بہی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس سامان عیش کی طرف ہرگز نگاہ نہ اٹھائیں جو ہم نے ان کافروں کو عطا کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کا شرف نماز میں ہے اور اس کی عزت میں مضمر ہے کہ لوگوں سے بے نیاز رہے۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کا شرف نماز میں ہے اور اس کی عزت اس میں مضمر ہے کہ لوگوں سے بے نیاز رہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، جامع السعادات 108/2۔ اب اس کی مختصر تشریح پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، طمع ایک انتہائی بری صفت ہے اور اس کی ضد بے نیازی ہے۔ عرف عام میں کہا جائے کہ فلاں شخص بے نیاز ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس دولت ہے اس لیے بے نیاز ہے، حالانکہ حقیقی بے نیاز وہ ہے جو اپنے نفس کو لوگوں کی دولت سے مستغنا رکھے۔ میم سین تے غین نون چھٹیے اور کھڑا الف، مستغنا رکھے اور لوگوں کے مال و متاع پر اپنی نگاہ نہ رکھے۔ مخلوق سے جو شخص بے نیازی اختیار کرتا ہے تو اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایسا شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے اور یہی بھروسہ اس کے لیے بہترین سرمایہ ہوتا ہے۔ دوسروں سے سوال اور گدائی کی سخت مذمت وارد ہوئی ہے، چونکہ سوال کرنے کی وجہ سے انسان کی عزت نفس میں کمی واقع ہوتی ہے اور انسان ہمیشہ فقر کا قیدی بن کر رہ جاتا ہے اور خدا کی طرف بھی انسان کا اشتیاق کم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم 5 داستانیں اس موضوع پہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس۔ لکھا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی مالی پریشانی کا شکار ہوا اور اخراجات کے لیے وہ کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم اور سخی ہیں، تم ان کی خدمت میں جاؤ اور اپنی غربت کی داستان سناؤ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ضرور مدد کریں گے۔ بیوی کا مشورہ سن کر صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس وقت رسول خدا ممبر پر تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم سے سوال کرے گا ہم اسے عطا کریں گے، اور جو اپنی شرافت نفس کی وجہ سے سوال کرنے سے گریز کرے گا تو اللہ اسے غنی بنا دے گا۔ پھر لکھا ہے کہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ الفاظ اسے اپنے سینے میں اترتے ہوئے محسوس ہوئے، اور اس نے اپنے ذہن میں کہا کہ حضور کریم کے ان الفاظ کا روئے سخن میری طرف ہے۔ صحابی اپنے گھر آیا، بیوی نے پوچھا کہ تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا؟ صحابی نے بتایا، میرا ارادہ سوال کرنے کا تھا، لیکن میرے سوال کرنے سے پہلے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم سے سوال کرے گا ہم اسے عطا کریں گے، اور جو سوال کرنے سے گریز کرے گا تو اللہ اسے غنی کر دے گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ میرے لیے ہی کہے تھے۔ بیوی نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان ہیں، انہوں نے عمومی انداز میں یہ الفاظ کہے ہوں گے، تم اس کے مخاطب نہ تھے۔ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اپنی غربت کی داستان سنانی چاہیے۔ دوسرے دن صحابی پھر دربار نبوت میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا، انورٹڈ کاما، جو ہم سے سوال کرے گا تو ہم اسے عطا کریں گے، اور جو سوال سے گریز کرے تو اللہ اسے غنی کر دے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ صحابی نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے تو اسے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز سے
ہی مخاطب ہیں۔ صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے کچھ شرم محسوس ہوئی اور مسجد سے اٹھ کر اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور اس سے کلہاڑی مانگی۔ کلہاڑی لے کر جنگل میں چلا گیا اور سارا دن لکڑیاں کاٹتا رہا۔ شام کے وقت لکڑیاں بازار میں فروخت کیں تو اجرت کے طور پر اسے چند درہم ملے۔ اس نے گھر کے لیے آٹا خریدا اور گھر چلا گیا۔ پھر دوسرے دن صبح اٹھ کر جنگل میں گیا اور پہلے سے زیادہ مقدار میں لکڑیاں کاٹیں اور بازار میں فروخت کیں۔ اسی طرح سے چند دن بعد اس نے اپنی کلہاڑی خریدی اور آہستہ آہستہ اس کی دولت میں بھی اضافہ ہونے لگا، اور چند ماہ بعد اس نے ایک غلام اور 2 اونٹ خرید لیے اور یوں زیادہ لکڑیاں بازار میں فروخت کرنے لگا اور اس کی مالی حالت بھی پہلے سے بہتر ہو گئی۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اپنی پوری رویدات سنائی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے جو سوال کرے گا تو ہم اسے عطا کریں گے، اور جو سوال کرنے سے گریز کرے گا تو اللہ اسے غنی کر دے گا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، پند پے نون دال پند، تاریخ 139/2 اور وافی جلد 1398/2۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ہم داستان پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے سکندر اور دیوژن۔ اس کی ہجے میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں۔ دال یہ واو یہ نون۔ لکھا ہے جب سکندر کو یونان کا حکمران منتخب کیا گیا تو تمام طبقات کے لوگ اس کو مبارکباد دینے کے لیے گئے، مگر یونان کا مشہور فلسفی دیوژن اس کے پاس نہ گیا۔ دیوژن ایک قناعت پسند، آزاد منش اور لوگوں سے طمع نہ رکھنے والا شخص تھا۔ آزاد منش کی آپ کو ہجے کر کے بتاتی ہوں۔ الف مد آ زے الف دال اور میم نون شین۔ یہاں پر یہ لکھا ہے، اس کو کیسے ادا کرتے ہیں آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ طمع نہ رکھنے والا شخص تھا۔ سکندر اس سے ملنے خود اس کے پاس گیا۔ اس وقت وہ دھوپ میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ زیادہ لوگ اس کے پاس آئے ہیں تو وہ تھوڑا اٹھا اور آنکھیں اٹھا کر سکندر کو دیکھا، جو اس وقت جلال بادشاہی میں آ رہا تھا، لیکن اس نے سکندر اور عام انسانوں میں کوئی فرق نہ کیا، پوری بے نیازی اور بے اعتنائی کا ثبوت دیتا رہا۔ سکندر نے اسے سلام کیا اور کہا کہ اگر کوئی خواہش ہو تو مجھ سے بیان کرو۔ دیوژن نے اسے جواب دیا کہ میں دھوپ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ دھوپ میں میرے سامنے کھڑے ہو گئے، بس آپ ایک طرف ہو جائیں۔ سکندر کے ساتھیوں کو یہ جواب انتہائی بیوقوفوں کا سا لگا اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بیوقوف ہے جس نے اتنے خوبصورت موقع سے بھی فائدہ نہ اٹھایا۔ سکندر نے اپنے آپ کو دیوژن سے استغنا نفس کے سامنے انتہائی حقیر تصور کیا اور بہت زیادہ سوچ بچار پر مجبور ہو گیا۔ واپسی پر سکندر نے دیکھا کہ اس کے ساتھی دیوژن پر ہنس رہے تھے۔ سکندر نے کہا ایسی بات نہیں ہے، اگر آج میں سکندر نہ ہوتا تو دیوژن ہوتا۔ بس یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور یہاں پر حوالہ ہے روایتہا و حکایتہا، صفحہ نمبر 39 اور داستانہا پراکندہ 66/2۔ آگے چلتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے محمد بن منقدر کا اعتراض۔ میم نون کاف دال رے، محمد بن منقدر کا اعتراض۔ لکھا ہے محمد ابن منقدر ایک صوفی گزرے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ملاقات امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوئی۔ میں نے سوچا کہ میں انہیں کوئی پند و نصیحت کروں تو انہوں نے مجھے ہی نصیحت کر دی۔ اس سے پوچھا گیا کہ امام علیہ السلام نے تجھے کیا نصیحت کی؟ تو محمد ابن منقدر نے جواب دیا، انورٹڈ کاما، شدید گرمی کے دن تھے، میں شہر کے باہر گیا، میں نے دیکھا کہ محمد باقر علیہ السلام 2 غلاموں کا سہارا لے کر آ رہے تھے۔ ویسے بھی آپ علیہ السلام بھاری وجود کے مالک تھے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ عجیب بات ہے کہ قریش کے بزرگ ترین فرد اس گرمی کے اندر طلب دنیا میں مصروف ہیں، آج یہ اچھا موقع ہے، میں انہیں پند و نصیحت کروں گا۔ میں نے انہیں سلام کیا، آپ علیہ السلام نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام پسینے میں شرابور تھے۔ میں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے معاملات کی اصلاح کرے۔ آپ علیہ السلام اس عالم میں بھی رزق روزی میں غلطاں دکھائی دیتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس عالم میں آپ علیہ السلام پر موت واقع ہو گئی تو آپ علیہ السلام کا کیا حال ہوگا؟ امام علیہ السلام نے غلاموں کے کندھوں سے ہاتھ اٹھا لیے اور فرمایا
انورٹڈ کاما کہ اگر اس عالم میں مجھ پر موت آ گئی تو میں اطاعت خدا میں مصروف ہوں، کیونکہ میں نے اپنی حاجات کو اپنے تک محدود رکھا ہے، تجھ جیسے لوگوں تک میں نے اپنی حاجات کو نہیں آنے دیا۔ مجھے موت کی پریشانی تب ہوتی اگر میں خدا کی معصیت میں مصروف ہوتا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے محمد ابن منقدر کہتا ہے کہ اس کے جواب میں نے کہا کہ اللہ آپ علیہ السلام پر رحم کرے، میں آپ علیہ السلام کو نصیحت کرنے آیا تھا اور آپ نے مجھے ہی نصیحت کر دی۔ حوالہ نوٹ کیجیے، منتہی الاعمال 91/2۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے ابو علی سینا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ الرئیس ابو علی سینا ایک دن وزارت خانے کے آگے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے ایک خاکروب کو دیکھا جو اپنے متعفن ماحول میں اپنا کام کر رہا تھا اور بلند آواز سے شعر پڑھ رہا تھا۔ یہ شعر فارسی کا ہے، مجھے فارسی نہیں آتی لیکن میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ لکھا ہے، گرائی واشتم ای نفس از آنت کہ آسان بے گاف زال رے دال بگ زرد بزدل جھانت جیم دو چشمی الف نون تے۔ اے نفس، میں نے تجھے ہر ذلت سے دور رکھا ہے تاکہ دل کے اوپر جتنے بھی جہاں گزرتے ہیں آسانی سے گزر سکے۔ ابو علی سینا کہتے ہیں کہ میں نے یہ شعر سنا اور اس کی حالت کو دیکھا تو مسکرا اٹھا اور میں نے اس سے کہا، واقعی تو نے اپنے نفس کو بڑی عزت دی ہے اور اس طرح کی پست ملازمت کر رہے ہو۔ تو خاکروب نے اپنا کام روک کر میری طرف دیکھا اور کہا، پست کام کر کے روٹی کھاتا ہوں تاکہ شیخ الرئیس بریکٹ پہ لکھا ہے ابو علی سینا کہ احسان تلے نہ دب جاؤں۔ حوالہ ہے نمونہ معارف 162/1 اور آگے لکھا ہے نامہ دانشوران۔ چلیے اگلے صفحے کی جانب اور اگلا یعنی 5ویں داستان کی جانب، صفحہ 98۔ 5ویں داستان کا عنوان ہے عبداللہ ابن مسعود کی بے نیازی۔ لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتبر صحابی تھے۔ آپ رضی اللہ انتہائی باوقار اور غیور انسان تھے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں وہ بیمار ہوئے اور اس بیماری کی وجہ سے اس جہان فانی سے رحلت فرمائی۔ خلیفہ سوم ان کی عیادت کے لیے گئے، دیکھا کہ وہ کافی پریشان حال ہیں۔ خلیفہ نے پوچھا، ابن مسعود کس وجہ سے پریشان ہو؟ عبداللہ نے جواب دیا، میں اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ خلیفہ نے کہا، میرے لیے کوئی خدمت؟ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، میں اس وقت اللہ کی رحمت کا مشتاق ہوں۔ خلیفہ نے کہا، اگر آپ رضی اللہ کہتے ہیں تو میں کسی طبیب کو بلاؤں؟ عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا کہ حقیقی طبیب نے تو مجھے بیمار کیا ہے۔ خلیفہ نے کہا، اگر آپ رضی اللہ چاہیں تو میں بیت المال سے آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا کہ جب مجھے ضرورت تھی تب تم نے مجھے کچھ نہ دیا، اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ خلیفہ نے کہا، کوئی بات نہیں، یہ عطا اور بخشش تمہاری بیٹیوں کے کام آئے گی۔ ابن مسعود نے جواب دیا، میری بیٹیوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے انہیں سورہ واقعہ کی تعلیم دے دی ہے اور میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوگا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، داستانہا و پندہا 7/112 اور مجمع البیان 9/211۔ اور یوں ہم نے باب نمبر 15 مکمل کر دیا کہ جس کا عنوان بے نیازی تھا، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب 16 کے جس کا عنوان ہے بخل۔ لکھا ہے یہاں پر آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 37 ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز سزا مہیا کر رکھی ہے۔ اب لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انورٹڈ کاما کے سخاوت کرنے والا جاہل خدا کو بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، جامع السعادت 110/2۔ اب آ گئی ہے مختصر تشریح جو ہم نے پڑھنی ہے۔ بخل دنیا پرستی کا مظہر ہے۔ بخل کی وجہ سے انسان دوسرے انسانوں کو مال و متاع دینے سے ڈرتا ہے۔ ابلیس کے مختلف جالوں میں سے ایک جال کا نام بخل ہے۔ یہ بخل انسان کو بہت سی خوبیوں سے روکتا ہے۔ بخیل آدمی انفاق فی سبیل اللہ سے بھی ڈرتا ہے۔ بخیل کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے معصوم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بخیل آدمی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔
بخل کی صفت انتہائی قابل نفرت ہے۔ بخیل آدمی اگر کسی کو خرچ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ بخیل ہمیشہ اپنے خاندان والوں پر سختی کرتا ہے اور اسے یہ بات کبھی بھی پسند نہیں ہوتی کہ کوئی اس کے پاس مہمان بن کر رہے، اور وہ کبھی دوسروں کا مہمان بننا بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر وہ آج کسی کا مہمان ہوگا تو کل لوگ اس کے مہمان ہوں گے۔ وہ شخص کبھی بھی سخت لوگوں سے دوستی نہیں کرتا، اس لیے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ انورٹڈ کاما رسول خدا ہمیشہ بخل کی صفت سے خدا سے پناہ مانگتے تھے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، احیاء القلوب، صفحہ نمبر 96۔ اب آئیے اس موضوع کے اوپر ہم 5 داستانیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے کی داستان ہے جس کا عنوان ہے بخیل کا گناہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے طواف میں مصروف تھے۔ آپ علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص نے غلاف کعبہ کو تھاما ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ خدایا تجھے تیرے اس باعظمت گھر کی قسم دیتا ہوں کہ میرا گناہ معاف فرما دے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضور میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخر تو اللہ کی رحمت سے اتنا مایوس کیوں ہے؟ کیا تیرا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے؟ اس نے عرض کی، میرے خیال یہ ہوگا یہاں پہ 2 دفعہ کیا گیا کہ جی ہاں میرا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا تیرا گناہ اس زمین کے وزن سے بھی زیادہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان بڑا ہے؟ اس نے کہا میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ ذنبک اعظم اللہ، کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا خدا بڑا ہے؟ اب لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ خدا بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گناہ کے متعلق بیان کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں دولت مند انسان ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، جب کوئی سائل مجھ سے سوال کرتا ہے تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ میں سائل کو قتل کر ڈالوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے دور ہو جا، اپنے ساتھ مجھے آگ میں مت جلا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، اگر تو اس بخل کی وصف کے ساتھ رکن و مقام کے درمیان 2000 سال تک نماز پڑھے اور خوف خدا میں تو اتنا روئے کہ تیری آنکھیں چشمے کی صورت بن جائیں اور ان سے درخت سیراب ہو جائیں، تو اس کے باوجود بھی تو اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تجھے سر کے بل دوزخ میں ڈالے گا۔ کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں کہ جو بخل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی بخل کرتا ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں فرما رہا ہے کہ جنہیں ان کے اپنے نفس کے بخل سے محفوظ کر دیا جائے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب آئیے دوسرے نمبر پہ داستان ہے جو پڑھنے جا رہے ہیں ہم، جس کا عنوان ہے منصور دوانیقی کا بخل۔ لکھا ہے منصور دوانیقی بنو عباس کا دوسرا خلیفہ گزرا ہے، وہ کنجوسی اور بخل میں اپنی مثال آپ تھا۔ جب کوئی شاعر یا ادیب منصور کے سامنے انعام کی لالچ میں کوئی قصیدہ یا کلام سنانے جاتا تو وہ پہلے شاعر سے کہتا تھا کہ دیکھو تم جو اشعار مجھے سنانے آئے ہو، اگر ثابت ہو گیا کہ یہ اشعار کسی نے پہلے بھی یاد کیے ہوئے ہیں یا کسی اور شاعر کا کلام ہوا تو تجھے میری طرف سے کوئی انعام نہیں ملے گا۔ اگر شاعر کا قصیدہ یا کلام اپنا ہوتا تو وہ اس کے دیوان کے وزن کے مطابق اسے تحفے تحائف دیتا تھا۔ ذاتی طور پر منصور دوانیقی بہت اچھے حافظے کا مالک تھا۔ جیسے ہی کوئی شاعر کوئی شعر سناتا تو اسی وقت ہی شاعر کو وہی شعر سنا دیتا تھا، اور اس کے پاس ایک غلام تھا، اس کا بھی حافظہ اسی طرح بہت تیز تھا۔ شعر سننے کے بعد منصور دوانیقی اسی شاعر سے کہہ دیتا کہ یہ تو نے کون سا شعر پڑھا ہے؟ یہ شعر مجھے پہلے سے یاد تھے۔ حد یہ ہے کہ شعر میرے غلام کو بھی یاد ہے۔ غلام اسی وقت وہ اشعار سنا دیتا تھا۔ منصور کے پاس ایک کنیز تھی جو کہ پردے کے پیچھے کھڑی رہتی تھی، وہ بھی اشعار یاد کر لیتی تھی۔ جب
جب غلام شعر سنا دیتا تو منصور کہتا کہ یہ تو میری کنیز کو بھی یاد ہے جو پردے کے پیچھے ہے، اور وہ اشارہ کرتا تو وہ کنیز باہر آ جاتی اور وہ بھی نظم سنا دیتی تھی، اور یوں شاعر کو تعجب ہوتا اور وہ خالی ہاتھ لوٹ جاتا تھا۔ اسی زمانے میں وہاں ایک شاعر تھا جس کا نام اسمعی، الف صاد میم عین چھوٹی اے، اسمعی تھا۔ وہ بہت بڑا ادیب تھا اور اسے منصور کی چالاکیوں کا بھی علم تھا۔ اس نے کچھ ایسے اشعار لکھے جس میں اس نے سخت کلمات اور غامض غین الف میم زواد غامض جملے استعمال کیے اور انہی کو پتھر کے ایک ستون پر لکھا۔ لباس تبدیل کیا، بدوؤں کی شکل بنا کر اپنے چہرے کو ڈھانپ دیا جس میں سے اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اور بادشاہ کے دربار میں آیا اور اس نے پردیسیوں کے لب و لہجے میں کہا کہ جناب عالی، میں نے چند اشعار لکھے ہیں، وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ منصور نے اسے اپنی شرائط سے آگاہ کر دیا۔ اس نے وہ اشعار پڑھے۔ ان اشعار کو منصور، اس کا غلام اور کنیز اپنے تمام تر حافظے کے باوجود یاد نہ کر سکے۔ منصور اس سے کہنے لگا کہ اے برادر عرب، لگتا ہے کہ یہ اشعار آپ کے اپنے ہیں، لاؤ اپنا دیوان لاؤ، اس کا وزن کیا جائے گا اور وزن کے مطابق ہی کوئی تحفہ آپ کو دیا جائے گا۔ اسمعی نے کہا کہ جناب میرے پاس کاغذ موجود نہیں تھے، یہ اشعار میں نے پتھر کے ستون پر تحریر کیے ہیں جو کہ اس وقت میرے اونٹ کی پشت پر رکھا ہوا ہے۔ منصور پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ اس کے وزن کے مطابق بھی مجھے دینا پڑ جائے تو میرا تو سارا خزانہ ختم ہو جائے گا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال منصور سمجھ گیا اور چیخ کر کہا کہ عرب، کیا تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ تو اسمعی تو نہیں؟ اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی تو وہ واقعی اسمعی تھا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، داستانہا ماں 102/2 اور اعلام الناس صفحہ نمبر 52۔ اور اب آگے چلتے ہیں تیسرے نمبر پر۔ ہیڈنگ ہے عرب کے مشہور بخیل۔ لکھا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ عرب میں 4 بخیل بہت مشہور گزرے ہیں۔ پہلا بخیل حتیہ ہے، توئے یہ ہے، حتیہ یہ نام ہے، وہ تھا جس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن وہ عصا لے کر گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ وہاں سے ایک آدمی گزرا، اس نے کہا، حتیہ آج میں تیرا مہمان ہوں۔ حتیہ نے عصا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہاں، میں نے یہ مہمانوں کی خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ دوسرا بخیل حمید رقت ہے، میم یہ دال حمید حمید ارقت الف رے قاف توئے تھا۔ اس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک دفعہ کچھ لوگوں کو مہمان بنایا اور اس نے ان کو کھجوریں پیش کیں۔ جب مہمان کھجوریں کھا چکے تو اس نے مہمانوں کی سرزنش کی کہ تمہیں حیا نہیں آتی، تم نے میری کھجوریں کھا لیں۔ اچھا، اب آگے لکھا ہے تیسرے بخیل کا نام ابو اسود دئیلی، الف بے واو ابو، الف سین واو دال اسود اور دال حمزہ لام چھوٹی ہے، دئیلی ہے۔ اس نے ایک فقیر کو خرمے کا دانہ دیا۔ فقیر نے اسے دعا دیتے ہوئے کہا کہ خدا تجھے اس کے بدلے ایک جنت کا خرمہ عطا کرے گا۔ تو ابو اسود کہنے لگا کہ اگر اسی طرح میں غریبوں کو دیتا رہا تو میں خود تو غریب ہو جاؤں گا۔ چوتھے بخیل کا نام خالد بن صفوان تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کبھی اس کے ہاتھ کوئی درہم آتا تو وہ بڑے پیار سے درہم سے بات کر کے کہتا کہ تو آج تک بہت گردش کرتا رہا، لوگوں نے تجھے آرام سے بیٹھنے نہ دیا، پتہ نہیں کتنے ہاتھوں سے ہو کر تو مجھے ملا ہے، اب تیرا سفر ختم ہو گیا، میں تجھے صندوق میں رکھوں گا اور وہاں جا کر تو مکمل آرام کرے گا۔ وہ اسے صندوق میں رکھ کر تالا لگا دیتا تھا۔ کسی نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس کافی دولت ہے، اس میں سے کچھ اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ اس کے جواب میں وہ کہتا کہ دنیا میں اور بھی خرچ کرنے والے موجود ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، یہ ہے نمونہ معارف 493/2 اور مستظرف 717/1۔ اور اب چوتھے نمبر پہ عنوان داستان کا ہے ثعلبہ بن حاطب کا بخل، سے این لام بے ہے ثعلبہ بن حاطب ہے الف توئے بے کا بخل۔ لکھا ہے ثعلبہ بن حاطب انصاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وسیع رزق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ، انسان جتنے رزق کا شکر ادا کر سکے اس کے لیے رزق کی وہی مقدار ہی بہتر ہوتی ہے۔ انسان کو اس رزق کا سواں نہیں کرنا چاہیے۔
سین واو الف نون غنہ نہیں کرنا چاہیے جس کا شکر ادا نہ کر سکے اور جس کے حقوق ادا نہ کیے جا سکیں. اب آئیے یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ اس وقت سالبہ چلا گیا. چند دنوں کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست آپ کے سامنے دہرائی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ تلقین کی اور فرمایا کہ زیادہ مال و دولت بہتر ہوتی تو میرے پاس سونے اور چاندی کے پہاڑ ہوتے، لیکن میں خود دیکھ رہے ہو کہ میرے گھر میں اکثر اوقات فاقہ رہتا ہے. سالبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر چلا گیا. چند دن گزار کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ و نبوت پر حاضر ہوا اور وہی پرانی درخواست دہرائی اور کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے دولت دی تو میں ہر حقدار کو اس کا حق دوں گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالبہ کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ خدایا سالبہ کو مال و دولت عطا فرما. سالبہ کے پاس چند بھیڑیں تھیں. قدرت خداوندی سے ان میں اتنی افزائش ہوئی کہ چند دنوں میں ایک بڑا ریوڑ بن گیا. سالبہ ریوڑ کو لے کر جنگل میں چلا جاتا. اس کے بعد سالبہ تمام نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں ادا کرتا تھا اور پھر صرف ظہر اور عصر کی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر ادا کرتا تھا. ادھر اس کا ریوڑ روز بروز بڑھتا گیا اور پھر صرف نماز جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر ادا کرتا. پھر آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ نماز جمعہ میں بھی شریک نہ ہوتا. اس دن راستے پر آ کر بیٹھ جاتا اور لوگوں سے مدینے کے حالات دریافت کرتا تھا. ایک دن رسول خدا نے سالبہ کے متعلق دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس کے پاس اتنے جانور ہو گئے ہیں کہ اس کے لیے اب مدینے آنا مشکل ہو گیا ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سالبہ پر افسوس، سالبہ پر افسوس، سالبہ پر افسوس. 3 دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دہرایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے 2 افراد کو منتخب کیا. ایک کا تعلق بنی جہیہ جیم ہے یہ ہے اور دوسرے کا تعلق بن سلیم سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے ایک تحریری حکم بھی لکھ کر دیا. آپ کے کارندے سالبہ کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک اسے دکھا کر زکوٰۃ کا مطالبہ کیا. سالبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پڑھا اور کہا یہ تو مجھے جرمانہ یا جزیہ کے مشابہ ٹیکس نظر آتا ہے. فی الحال تم جاؤ اور لوگوں سے زکوٰۃ حاصل کرو، میں اس کے متعلق غور و فکر کروں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کارندے بنی سلیم کے ایک شخص کے پاس گئے اور اسے زکوٰۃ کا حکم سنایا تو اس نے بہترین اونٹوں کا انتخاب کر کے ان سے کہا کہ تم یہ اونٹ زکوٰۃ میں لے جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارندے نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ ہم بہترین مویشی کا انتخاب کر کے زکوٰۃ حاصل کریں. اس شخص نے کہا لیکن میں خود چاہتا ہوں کہ خدا کے نام پر اچھی سے اچھی چیز پیش کر دوں. اب ہوا یوں کہ اس سے زکوٰۃ کی وصولی کرنے کے بعد دونوں نمائندے دوبارہ سالبہ کے پاس آئے اور اسے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا. سالبہ نے کہا تم فی الحال جاؤ اور حضور کا نامہ مبارک مجھے دیتے جاؤ تاکہ میں اچھی طرح سے سوچ کر فیصلہ کر سکوں کہ یہ جرمانہ ہے یا جزیہ نما ہے یا کسی قسم کا ٹیکس ہے. میں بعد میں اس کا جواب دوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے اس کے پاس سے چلے گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام واقعات سنایا. تمام واقعات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ سالبہ پر افسوس. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی سلیم کے اس شخص کے لیے دعائے خیر فرمائی. اللہ تعالیٰ نے سالبہ کی مذمت میں یہ آیت نازل فرمائی جو کہ سورہ توبہ کی 75 سے لے کے 77 تک کی آیات ہے. یہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ منافقین میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے رزق عطا کرے تو ہم صدقہ دیں گے اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. جب اللہ نے اپنا فضل کرتے ہوئے انہیں رزق عطا کر دیا تو انہوں نے اس کے متعلق بخل کیا اور اعراض الف عین رے الف زواد اعراض کرتے ہوئے انہوں نے پشت پھیر لی. اسی لیے اس وعدے خلافی اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں روز قیامت تک نفاق رکھ دیا. یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا.
जब रहमत आलम ने ये आयत पढ़कर सुनाई तो उस वक्त मस्जिद में सालबा का एक रिश्तेदार भी बैठा हुआ था। वो आयत सुनकर सालबा के पास गया और उसे नुज़ूल आयत से बाखबर किया। उसके बाद सालबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मैं ज़कात देने पर आमादा हूँ, आप मेरी ज़कात कबूल फरमाएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे तेरी ज़कात वसूल करने से रोक दिया है, इसलिए मैं तुझसे ज़कात नहीं लूँगा। सालबा ने अपने सर और दाढ़ी पर खाक डाली। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अमल का बदला है। फिर सालबा अपने रेवड़ के पास चला गया और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ज़कात कबूल न की। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सालबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के पास गया और ज़कात अदा करने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन हज़रत अबू बकर ने उसकी ज़कात लेने से इनकार कर दिया। फिर सालबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के पास भी ज़कात देने के लिए गया, लेकिन उन्होंने भी उसकी ज़कात लेने से इनकार कर दिया। फिर सालबा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के दौर खिलाफत में भी ज़कात लेकर गया, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने भी ज़कात कबूल न की। हज़रत उस्मान के दौर में ही सालबा की मौत वाक़ हुई। बयान किया जाता है कि सालबा जंग बदर में भी शरीक हुआ था। हवाला नोट कीजिए, पंदे तारीख़ 73/4 और असदुल गाया 237/1। आइए आगे चलते हैं, 5वीं दास्तान पढ़ते हैं जिसका उन्वान है सईद इब्ने हारून की कंजूसी। लिखा है दाअबल खज़ाई, दाल ऐन बेलाम और ख़ेज़ अलिफ ऐन छोटी ए। दाअबल खज़ाई एक मशहूर शायर थे। वो बयान करते हैं कि एक दफ़ा शुअरा और अदबा सईद इब्ने हारून के यहाँ उसकी दावत पर जमा हुए। सुबह से ज़ोहर तक हम वहाँ बैठे रहे। उस बंदे खुदा ने हमें एक लुक़मा तक खाने को न दिया। भूख की वजह से हमारी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इसी असना में उसने अपने बूढ़े ग़ुलाम को आवाज़ देकर कहा कि अगर कुछ खाने का इंतज़ाम हुआ है तो लाओ। ग़ुलाम ये सुनकर घर के अंदर दाखिल हुआ। ज़ोहर ढल गई मगर ग़ुलाम वापस न आया। उस वक्त हमारी निगाहों के सामने दुनिया तारीक हो गई। फिर काफ़ी देर बाद वो ग़ुलाम एक दस्तरख़्वान लाया जो कि बेहद मैला कुचैला था। उसने वो बिछाया और उस पर 2 खुश्क रोटियां लाकर रख दी, जिनको चबाना पत्थर को चबाने के मुतरादिफ था। फिर वो एक लब शिकस्ता प्याला ले आया जिसमें गरम गरम शोरबा था और दरमियान में एक मुर्ग पकाया गया था। जब साहिब खाना ने मुर्ग देखा तो चीख कर कहा कि नमक हराम, मुर्ग लाए हो मगर इसका सर कहाँ है? ग़ुलाम ने कहा, मैंने ज़िबा करके उसे फेंक दिया था। आका ने कहा, मगर बदतमीज़, तुझे ये मालूम नहीं कि मुझे उन लोगों पर सख्त गुस्सा आता है कि जो मुर्ग के सर को फेंक दे। मुझे तो उन लोगों पर भी गुस्सा आता है कि जो मुर्ग की टांगें फेंकें। तो भला मैं मुर्ग के सर फेंकने वालों को कैसे माफ़ कर सकता हूँ? क्या तू नहीं जानता कि सर की चंद खुसूसियात हैं? अव्वल, इसमें मुर्ग का मुंह होता है जिससे आवाज़ निकलती है और मुर्ग की आज़ान सुनकर बंदगान खुदा नमाज की तैयारी करते हैं। सोए हुए अफराद बेदार होते हैं और इसी की वजह से शब जिंदादार अफराद नमाज शब की सआदत हासिल करते हैं। दोम, उसके सर पर ताज होता है और ये ताज बादशाहों के ताज से मुशाबहत रखता है और ये ताज उसे दूसरे परिंदों में मुमताज़ रखता है। सोम, उसके सर पर 2 आँखें होती हैं और उससे वो खुदा के फरिश्तों का दीदार करता है। और यार लोग सुर्ख रंग की शराब की तशबीह उसकी आँखों से दिया करते हैं। हारूम, उसके सर में मग़ज़ होता है और मुर्ग का मग़ज़ सुबहान अल्लाह बड़े काम की चीज़ है। मुर्ग का मग़ज़ तो गुर्दों के लिए हुक्म अक्सीर रखता है। अलावा अज़ीं, उसके सर की हड्डी की तो मिसाल ही नहीं मिलती। अगर तूने ये समझकर उसके सर को फेंका कि मैं सर खाना पसंद नहीं करता तो फिर तूने शदीद गलती की है। मुझे मुर्ग का खाना अच्छा मालूम होता है और उसके मग़ज़ का तो मैं मद्दाह और मुतक़द हूँ। फ़र्ज़ करो अगर मैं ना भी खाता तो मेरे अहलो याल के काम आ जाता। अगर बिलफ़र्ज़ मेरे अहलो याल भी सर ना खाते तो तुझे नज़र नहीं आता कि सुबह से हमारे यहाँ मुअज़्ज़िज़ शुअरा और अदीब तशरीफ़ फरमा है, ये खा लेते और हमारा शुक्रिया अदा करते। अब तुम जाओ और सर को ढूंढ कर लाओ और अगर तुमने कोताही की तो मैं तुम्हें सख्त अज़ियत दूंगा। ग़ुलाम ने चीख कर कहा, खुदा की कसम, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है कि मैंने सर कहाँ फेंका था। आका ने कहा, हाँ तो तुझे इल्म नहीं है, लेकिन मुझे इल्म है कि तूने मुर्ग का सर कहाँ फेंका है। मैं जानता हूँ कि तूने मुर्ग का सर अपने शिकम में फेंक दिया है। ग़ुलाम ने कसम खाकर कहा, मैंने नहीं खाया। आका ने कहा, तू झूठी कसमें खाता है। फिर सईद को गुस्सा आया तो उठकर ग़ुलाम से लिपट गया और ग़ुलाम ने भी आका का
حیا نہ کیا، جواب میں وہ بھی گتھم گتھا ہو گیا۔ سعید کا پاؤں لگا تو تمام شوربہ اس میلے دسترخوان پر پھیل گیا اور مرغ دور مٹی پر جا گرا۔ بلی گھات لگائے بیٹھی تھی، اس نے مرغ جھپٹ لیا اور بھاگ نکلی۔ جب ہم نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے ہم چل دیے۔ اور یہ حوالہ ہے لطائف الطوائف صفحہ نمبر 34۔ اور یوں سامعین ہم آپ سے اس نشست میں اجازت چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہم نے جو پیج نمبر 106 تک عنوان بے نیازی اور بخل، ان دو کے حوالے سے تفصیلات بھی جانی اور داستانیں بھی پڑھیں۔ اجازت دیجیے، اگلی نشست میں آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔